شیشہ گری کی صنعت کو اسلامی دور میں عروج حاصل ہوا۔ 7ویں صدی سے 13ویں صدی کا دور دنیا میں اسلام کا سنہری دور تھا، جب اسلام کا پرچم دنیا کے گوش و کنار میں آن بان سے لہرا رہا تھا۔ اسلامی مملکت کے سربراہ اچھے حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ، علم و دانش اور صنعت گری کے دل دادا تھے، اور انہوں نے دریا دلی کے ساتھ علم و فنون اور صنعت و حرفت کی سرپرستی اور قدر و منزلت کی۔ اسلامی دور مختلف قسم کی صنعت کے لیے شہرت رکھتا ہے، جن میں فن شیشہ گری بھی شامل ہے۔ خاندان فاطمیہ اور خاندان عباسیہ کے سلاطین و خلفاء نے شیشہ گری کو فروغ دیا، جن میں ابن الہیثم کے اینک کے شیشوں سے لے کر ابن معین کے کیمیائی تھرمس اور امیر قاسم کی تعمیر کردہ مساجد و مدارس کے خوبصورت چراغ اور شمعدان شامل ہیں۔ الغرض 8ویں صدی کے ابتدائی دور میں فن شیشہ گری اپنے عروج پر تھا۔ شیشے سے بنے آرائشی سامان نے سلاطین و امراء کے محلات کو سجا دیا، شہر چراغوں سے بقع نور ہو گئے، اور علم کیمیا میں جدت نے اس فن کو نئی توانائی بخشی۔ اس فن کی ترقی میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کاوشیں اور ذہن شامل تھے، اور شاہی سرپرستی سب کے لیے یکساں تھی۔ پرانے مناقص کے ساتھ ساتھ نئے مراکز وجود میں آئے اور طبی استعمال کے سامان بننے لگے اور طبی استعمال کے سامان بننے لگے جو طب کے فروغ کا موجب بنے۔ یہ جہاں خوبصورت تھے وہیں کارآمد بھی تھے۔ وقت کے ساتھ صاف اور شفاف شیشہ رنگدار ہونے لگے۔ امراء و وزراء اور حکمرانوں کے محل و منار کی کھڑکیوں اور دروازوں پر رنگین شیشے جڑ گئے، جس سے نہ صرف خوبصورتی دوبالا ہوئی بلکہ تیز دھوپ سے بھی بچاؤ کا سامان ہو گیا۔ آہستہ آہستہ رنگین شیشے بھی منقش ہونے لگے۔ گلدانوں کی نقاشی کے ساتھ امراء و وزراء کی تصاویر اور دربار کے تفریحی مناظر کی نقاشی ہونے لگی۔ یہیں سے ٹینڈڈ گلاس یعنی رنگین شیشے کی ابتدا ہوئی، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ یورپی ممالک نے رنگین شیشوں کا استعمال یہیں سے سیکھا، اور ان کے رنگدار اور منقش شیشوں سے سجے کلیسا آج بھی نظر آتے ہیں۔ وقت کے ساتھ شیشے پر مینا کاری، سونے چاندی کی کندہ کاری، قیمتی پتھر کا جڑاؤ کا کام نظر آنے لگا ہے۔ الغرض شیشہ مثل دلہن تھا جس کا سنگار ہر ممکن طریقے سے کیا جانے لگا، اور مسلم دنیا کے فنکاروں نے دنیا کو اپنے فن سے انگدش بدندا کر دیا۔ فارس، مصر اور شام جیسے ممالک اس فن کی جدت میں دوسرے مملکتوں سے آگے تھے۔ بلوری شیشے کی تراش و خراش انہیں ہنرمندان فن کے ذہنی اختراع کا نتیجہ تھی۔ بلوری پتھر افریقہ سے منگایا جاتا تھا، لیکن اس کی تراش و خراش مصر و شام میں ہوا کرتی تھی۔ بلور کے خوبصورت گلدان، شمعدان، سراہیاں اس قدر خوبصورتی سے بنائی جاتی تھی کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ مصر کے خلیفہ العزیز کے عہد حکومت میں بلوری پتھر کا تراش خراش کا کام شروع ہوا تھا۔ شیشے کے برتنوں پر گل بوٹوں کی نقاشی کے علاوہ خطاطی کی کنندہ کاری کا بھی آغاز ہوا تھا۔ اب بھی دنیا بھر کے میوزیم میں اسلامی فنون کے نمونوں کی نمائش واقعی حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس وقت مشینیں نہیں تھیں اور صنعت و حرفت کی ساری ترقی 2 ہاتھوں کے بل پر تھی۔ ترکی کے کئی نسخوں میں شیشے سے بنی دواؤں کی بوتلیں اور طبی تھرمس کی تصاویر نظر آتی ہیں۔ اسلامی ممالک میں بنا رنگین مینا کاری سے مزین شیشے کا پیالہ 14ویں صدی کی ہنرمندی کا شاہکار تھا، اور یہ 20 سے 30 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوا۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ شیشہ گروں نے دوربین، خوردبین اور اینک کی ایجاد کی۔ ان ایجادات نے علمی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اسلامی ممالک کے ہنرمندان نے فن شیشہ گری کی تاریخ بدل دی۔ وہ فن جو صرف آرائشی سامان کے لیے تھا، اب سائنسی ایجادات کا موجب بن رہا تھا۔ یہ جائے حیرت ہے کہ 14ویں سے 19ویں صدی تک چین شیشہ گری کے فن سے نابل تھا۔ ان کی کھڑکیوں میں شیشے کی بجائے کاغذ لگائے جاتے تھے، اور انہوں نے شیشہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کی۔